حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھئی کسی سے نے پوچھا کہ علی امیر المؤمنین بتائیے کہ سب سے زیادہ طاقتور کون ہے؟ اس نے سوچا ہوگا کہ امیر المؤمنین ہیں، تھوڑے سے مکھن شکھن لگا دیں گے اور جناب یہ اپنے آپ کو بھی بہادر اور اچھا بندہ کہہ لیں گے۔ فرمایا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ بھئی سب سے زیادہ طاقتور شخص اگر کوئی میں نے دیکھا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہے۔ وہ حیران ہوا، کہنے لگے کہ خیبر کو فتح آپ نے کیا، آپ کو تو اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حیدر قرار کہا، اللہ کا شیر کہا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بھی بہادر تھے۔ فرمانے لگے ہاں، جب میں ایمان لے کر آیا، جب میں اسلام لے کر آیا اس وقت میں چھوٹا تھا، لیکن جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تو جس شخصیت نے سب سے پہلے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لے کر آئے وہ صدیق اکبر تھے، اور اس کے بعد جو جتنی بھی پریشانیاں اور مصائب آئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سینہ تان کر کھڑے رہتے تھے اور کہتے کہ اس وقت میں تو چھوٹا ہوا کرتا تھا، میرے اندر تو اتنی سخت طاقت نہیں تھی کہ میں اتنا سینہ چوڑا کر کر کھڑا ہو سکوں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے جو اپنا سینہ تان کر کھڑا ہو جایا کرتے تھے۔ جی ہاں، علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دوسرا سوال کرتا ہے وہ شخص کہ امیر المومنین آپ ایک بات کا جواب دیں کہ سخی کون ہے؟ آپ سے زیادہ بھی کوئی سخی پایا گیا ہے؟ فرمانے لگے ہاں، میرے سے زیادہ سخی بھی، میرے سے زیادہ خرچ کرنے والا بھی پایا گیا۔ انہوں نے کہا وہ کون؟ اس کا خیال تھا کہ شاید علی المرتضیٰ کہیں کہ ہاں میں ہوں، کہتے نہیں میں نہیں ہوں، میری کیا حیثیت ہے، مجھ سے بھی زیادہ سخی اور مجھ سے بھی زیادہ فراخ دل اگر انسان دیکھنا ہو تو وہ تھا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ۔ کہنے لگے کہ امیر المومنین ہم نے تو آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ نے روزہ رکھا، افطاری کے وقت ایک شخص آیا، روزہ افطار کرنے کے لیے کھانا پڑا ہے، آپ نے روٹی اٹھا کے اس کو دی، دوسرے دن روزہ رکھا، افطاری کے وقت فقیر آیا اس کو دے دیا، تیسرے دن روزہ رکھا، افطاری کے وقت فقیر آیا، کھانا اس کو دے دیا، ہم نے تو یہ سنا ہے کہ آپ بڑے سخی۔ کہنے لگے میری کیا اوقات ہے؟ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ بھئی اپنے مالوں میں سے مال عطا کرو، ہم نے جہاد کرنا ہے، تو یاد رکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک وہ واحد شخصیت تھی جس نے اپنے گھر کے اندر ایک سوئی بھی نہیں چھوڑی تھی، اور نہ صرف سوئی چھوڑی، اور لکھا ہے کہ جب تمام مال رات کو اکٹھا کیا کہ صبح فجر میں جا کر حضور کے قدموں میں نچھاور کر دوں گا، رات کو دیکھا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ صدیق اکبر ابا جان چار پائی کے اوپر یوں تڑپ رہے ہیں جیسے کوئی مچھلی پانی کے باہر تڑپ رہی، تو میں نے پوچھا کہ ابا جان آپ نے سب کچھ ایک سوئی ایک جگہ پر رکھی تھی، ہاتھ پھیر پھیر کر پوچھ رہے ہیں کہ یہاں سوئی پڑی تھی کہاں گئی؟ وہ بھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں نچھاور کر دوں، اب اور کیا دینا چاہتے ہیں؟ فرمانے لگے کہ عائشہ میرا دل چاہتا ہے کہ میرے بدن کے اوپر جو کپڑے ہیں میں ان کو بھی بیچوں اور ان کی رقم کی سرکار کے قدموں میں نچھاور کر دوں، میں ان کپڑوں کو بھی بیچ کر سرکار کے قدموں میں نچھاور کر دوں۔ اور وہی ہوا، اٹھے اور اپنے بدن پر جو سوٹ تھا اس کو اتارا اور اسی مال کے اندر رکھا اور اپنے بدن کے اوپر ٹاٹ پہن لیا۔ اب صبح فجر کی نماز میں جب جا رہے ہیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک ابھی پہنچے نہیں ہیں، جبرائیل پہلے پہنچ گئے، جبرائیل پہلے پہنچ گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل امین کا جب حلیہ دیکھا تو کہنے لگے جبرائیل آج کس حلیے میں آئے ہو کہ ٹاٹ پہنا ہوا ہے؟ فرمایا حضور ذرا اوپر نظر دہرائیں، سارے پردے پیچھے کر دیے رب کائنات نے، فرمایا کہ زمین سے عرش تک جتنے بھی فرشتے ہیں رب کائنات نے تمام کو یہ لباس بنا دیا۔ بھئی ہوا کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے تشریف لا رہے ہیں، دیکھا کہ صدیق اکبر نے بھی وہی ٹاٹ کا لباس پہنا ہوا، فرمایا صدیق یہ کیا؟ فرمایا حضور جو میرے تن بدن جو بھی تھا گھر کے اندر آپ کے قدموں کے اوپر نچھاور کر دیا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیق اب بیٹھو، تمہارے آنے سے پہلے جبرائیل آئے بیٹھے۔ فرمایا یا رسول اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ کہنے لگے کہ جبرائیل آئے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں کہ اللہ رب ذوالجلال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سلام کہہ رہے ہیں۔ کون سلام کہہ رہا ہے؟ صدیق اکبر کو رب کائنات رب العالمین سلام کہہ رہے ہیں، اور نہ صرف یہ کہ فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ رب ذوالجلال میرا نام لے کر سلام کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں تیرا نام لے کر سلام کہہ رہے ہیں۔ ہاں، اور جبرائیل نے فرمایا کہ یا رسول اللہ نہ صرف سلام کہہ رہے ہیں بلکہ یہ اللہ رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ صدیق اکبر سے پوچھو میں تو اس کو اس حالت میں میں تو اس سے راضی ہوں، اس سے پوچھو کہ یہ بھی اس حالت میں مجھ سے راضی ہے۔ یہ صدیق اکبر سے پوچھو کہ یہ بھی مجھ سے راضی ہے۔ ایسے ہی نہیں سلام آ جایا کرتے،
ہم تو صرف خون پینے والے، ہم تو صرف دودھ پینے والے مجنو ہیں. یقین مانو وہ تھے جو خون دینے والے مجنو تھے، وہ تھے جو عاشق رسول تھے، یہ تھے عاشق رسول. انہوں نے محبت کی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. فرمانے لگے یا رسول اللہ، اللہ رب ذوالجلال سے، جبرائیل امین سے کہیں کہ اللہ رب ذوالجلال سے ارشاد فرمائے کہ بھئی صدیق کے ابھی تو کپڑے اترے ہیں، یاد رکھیں صدیق کی چمڑی بھی اللہ کے رسول کی خاطر اتر جائے تو صدیق اف تک نہیں کرے گا، صدیق اف تک نہیں کرے گا.